السلام علیکم ویورز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے نعمت اللہ شاہ ولی کے حوالے سے، آج اس کا 5th ایڈیشن ہے. ہم نے ایک خاص تک ایونٹس کو ڈسکس کر لیا تھا، پاکستان بننے کے جو واقعات تھے وہ ہم ڈسکس کر چکے تھے. آج کچھ ہم جنرل پرسپیکٹو میں زید صاحب بات کریں گے. آئی گیس آج کے جو کرنٹ سینیریو اس حوالے سے پلیز شروع کیجیے. دیکھیے معروف، ہم نے پچھلے پروگراموں میں 1971 کے بعد تک کے ایونٹس کو ڈسکس کیا تھا. 1971 کے بعد سے لے کر آج کے دور تک اگر آپ پوری امت مسلمہ کی حالت دیکھیے اور خصوصاً پاکستان کے اگر آپ واقعات پہ نظر ڈالیے تو ہمیں ایک مجموعی طور پر ڈیکیڈنس اور زوال نظر آتا ہے. ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پوری امت مسلمہ میں مسلمانوں کے پاس کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے، کوئی اکنامک سسٹم نہیں ہے. ہمارے اسکالرز اس مقام کے نہیں ہیں کہ پورے مسلمان معاشرے کی تجدید کر کے اس کو ریوائیو کر کے اس کی لیڈ کر سکیں، اس کی قیادت کر سکیں، اس کی اصلاح کر سکیں. مسلمانوں کے جو جوڈیشل، پولیٹیکل، اکنامک سسٹمز ہیں، کہیں جمہوریت نازل کی جا رہی ہے ہمارے اوپر، کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے، کہیں پہ سود اور ربا کا نظام ہے کہ جو پورے ملک و معاشروں کو تباہ کیے جا رہا ہے. اور مسلمان معاشروں میں اس قدر فساد ہے، اس قدر زوال ہے کہ پوری امت مسلمہ بحیثیت مجموعی دشمنوں کے حملوں میں دوبارہ اس طرح اس کا شکار ہو رہی ہے کہ جس طرح یہ لگتا ہے کہ جیسے ایک دسترخوان پہ کھانا بچھا ہوا ہے اور چاروں طرف سے بھوکے اس کے اوپر حملے کر رہے ہیں. یہ ایک وقت حدیث شریف میں بتایا گیا تھا، یہ بتایا گیا تھا کہ ایک وقت اس طرح آئے گا کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی مسلمان اس تعداد میں نہیں ہوں گے. سمندر کی جھاگ کی مثال دی گئی تھی، اس حد تک بھی. مگر دشمن اس طرح ٹوٹے گا مسلمانوں پر جس طرح دسترخوان پر بھوکے گرتے ہیں. اور جب اس وقت پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو کیا مسلمانوں میں کیا وجہ ہوگی کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے جس کی وجہ سے دشمن ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم میں وہن، ایک بیماری نازل ہو جائے گی جس کو آپ نے ایکسپلین فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت ہو جائے گی اور موت سے تم خوف کھانے لگو گے. اور اس کے نتیجے میں پوری امت کا زوال اس طرح ہوگا کہ چاروں طرف سے مسلمانوں کی زمینوں پہ، علاقوں پہ مال، دولت، جائیداد، عزت پر حملے کیے جا رہے ہوں گے. اور اگر آپ دیکھیے تو ایگزیکٹلی یہی سناریو آج کے دور میں مسلمان ممالک پر حملے ہو رہے ہیں. افغانستان پر قبضہ کیا گیا، عراق پر قبضہ کیا گیا، فلسطین، کشمیر، چچنیا، بوسنیا، چاروں طرف مسلمانوں کے پاس ہر قسم کی دولت موجود ہے، اس کے باوجود عزت نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس ہر قسم کی کتابیں اور لائبریریز موجود ہیں لیکن علم نہیں ہے. مسلمان معاشروں میں فحاشی، برائی، بدکاری اتنی عام ہو چکی ہے کہ ویلیوز ختم ہو گئی ہیں، ادب، رسپیکٹ، لحاظ ختم ہو گیا ہے. نہ عورتوں کی عزت ہے، نہ بڑوں کی عزت ہے، نہ بچوں کی عزت ہے. فحاشی، برائی، بدکاری ایک میڈیا کے ذریعے اس طرح عام کر دی گئی ہے، تعلیمی نظام کے ذریعے اس طرح عام کر دی گئی ہے. نعمت اللہ شاہ ولی اس پورے دور کی ایک بڑی حیرت انگیز تصویر کھینچتے ہیں. اور آج ہم اس دور کو ڈسکس کریں گے کہ آپ کو یہ پریکٹیکلی نظر آئے گا جیسے آج کے دور میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد ٹائڈ ریورس ہوتی ہے، یعنی جب یہ دور پوری طرح اپنا عروج پکڑ لے گا اور دشمن مسلمانوں پر حملہ کرنا شروع کریں گے تو اس کے بعد نعمت اللہ شاہ ولی یہ بتاتے ہیں کہ جو پہلی مزاحمت مسلمانوں کی طرف سے شروع ہوگی، the first resistance which will begin from the Muslim world، جو کہ عام ریزسٹنس ہوگی اپنی عزت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے، وہ افغانستان سے شروع ہوگی. اور نام لیا انہوں نے ملک کا، انہوں نے جو افغانوں کا ذکر کیا. صحیح. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1979 کے بعد سے جب سے افغان ریزسٹنس شروع ہوئی ہے، پہلے سوویت یونین کے خلاف اور 9/11 کے بعد امریکنز کے خلاف، دونوں مرتبہ مسلم دنیا میں اگر آرگنائز ریزسٹنس کسی نے دی ہے اور سپر پاورز کو توڑا ہے ان ہائی انٹینسٹی پروٹریکٹڈ وار آف ریزسٹنس، تو وہ افغانستان میں ہوا ہے. اور نعمت اللہ شاہ ولی اس کا ذکر کرتے ہیں اس تمام فساد کے بعد کہ جو پوری امت مسلمہ میں مبتلا ہوگا. تو ہم تھوڑے سے ان ایونٹس کو لیتے ہیں جو آج پاکستان پہ بھی اپلائی کر رہے ہیں، اور پھر اس افغان ریزسٹنس کے بعد جو واقعات ہوں گے وہ انشاءاللہ آئندہ چند پروگراموں میں ہم ڈسکس کریں گے. آج ہم موجودہ دور کے حالات جو پاکستان کے بھی ہیں اور امت مسلمہ کے بالکل شروع اس طرح کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ایسے مجرمانہ فعل ہوں گے، ایسے ظلم کے کام ہوں گے کہ ناقابل بیان، ناقابل یقین.
آج اگر آپ پوری امت مسلمہ کا حال دیکھیں، از امت محمد سرزد شون بےحد افعال مجرمانہ اعمال آسیانہ، ایسے ایسے مجرمانہ اعمال ہوں گے، ایسے ایسے آسیانہ افعال ہوں گے کہ ناقابل بیان، حضور کی امت سے توقع تصور نہیں کر سکتے۔ آج ہر قسم کا ظلم مسلمانوں میں جو رائج ہے، ہمارے ہاں عزت اور آبرو بھی مسلمانوں ہی کے ہاتھوں بے دردی سے پامال ہو رہی ہے، کسی کی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے، عزت نہیں ہے، خیانت ہے، ظلم، ستم، شراب، برائی، بدکاری، سب کچھ جو ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ کے معاشروں کا حال ایسا ہے کہ کون سی برائی جو زمانہ جاہلیت میں کفار نہیں کیا کرتے تھے، آج مسلمان معاشروں میں وہ برائی نہیں ہو رہی ہو۔ فرماتے ہیں کہ وقت اس طرح کا ہوگا کہ عالم از علم نالا، دانا از فہم گریاں، نودا برقص اوریاں، مصروف والہانہ۔ حال یہ ہو جائے گا کہ عالم اپنے علم سے نالا ہوں گے کہ یہ علم جو ہم نے حاصل کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جو دانا ہے، سمجھدار لوگ ہیں، وہ اس بات پر روئیں گے کہ ہماری فہم سے، ہماری سمجھ سے کوئی فائدہ اٹھانے والا نہیں ہے۔ اور عوام الناس کا، لوگوں کا حال یہ ہوگا، نادانوں کا، کہ والہانہ ایک بے شرمی سے، بے حیائی سے ناچ گانے کی محفلیں لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کو سوائے رقص و سرور کے، اگر آپ آج ٹیلی ویژن لگا کے دیکھیے کہ 80-70 چینل آ رہے ہیں، پریکٹیکلی 60-70% چینلز پر ایک وقت میں سوائے ناچ گانے کے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا۔ ٹرو، یعنی پریکٹیکلی حال یہ کہ آپ چینل 0 سے لے کے 100 تک بدلنا شروع کیجئے، آلموسٹ 80% چینلز آر اونلی شوئنگ میوزک، ناچ گانا، فحاشی، MTV، اتنی فحش حرکتیں، اور پورے معاشرے کو انہوں نے ڈال دیا ہے ان حرکتوں میں، جبکہ پورا معاشرہ اس وقت مختلف چیلنجز کا شکار ہے، ہر طرف آزمائشیں اور امتحان آئے ہوئے ہیں، ذہنی طور پر موف کرنے کے لیے ان کو، اور لوگوں کو اس میں ڈالا ہوا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں عام مفتیان گمراہ فتویٰ دہن بیجا، در حق بیان شرع سازن بسے بہانہ۔ یہ معاشرہ اس لیے تباہ ہوگا، اس لیے معاشرے کا یہ حال ہوگا کہ جو معاشرے کے مفتی ہیں، معاشرے کے جو علماء ہیں، وہ خود گمراہ ہوں گے۔ ان سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو اس وقت ملک میں فساد برپا کر کے پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں، وہ سب اپنے نام کے آگے مفتی لگاتے ہیں، اور ایسے گمراہ بدبخت۔ they're using basically the religion as a اب tool. یہ بات بتائی گئی تھی کہ وقت جو امت کے زوال کے جو ہوں گے، اس کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ علماء وہ لوگ بن جائیں گے کہ جو دہشت گرد، بدترین فاسق فاجر گمراہ ہوں گے، جو امت کی تباہی کے لیے فتوے استعمال کریں گے۔ بالکل ایگزیکٹلی آج کے دور کا ہے، مطلب۔ اور اس کے بعد ایک اور بات کہ جب اس قسم کا علماء خراب ہونا شروع ہو جائے معاشرے میں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی ہدایت اور تربیت کرنے والا کوئی نہیں رہتا۔ نتیجتاً بدکار اور ناپاک ترین لوگ معاشرے کے، جو کرپٹ ترین ہوتے ہیں، ناپاک ترین ہوتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں، بدکار ہوتے ہیں، وہ ملک پہ حکمران بن جاتے ہیں۔ آج ہمارے اطراف میں دیکھ لیجئے، ہمارے سارے حکمران ماشاءاللہ اس کیٹیگری پر پورے اترتے ہیں۔ اس پر نعمت اللہ شاہ فرماتے ہیں فاسق کنت بزرگی برقوم از سترگی، پس خانہ از بزرگی خواہد شد ویرانہ۔ جو بدکار اور فاسق لوگ ہیں وہ بزرگ بن جائیں گے، حکمرانی کریں گے، اور ان کی حکمرانی کی وجہ سے ملک میں ویرانی پھیلنے لگے گی، برائی ہوگی، بدبختی آئے گی، بے برکتی ہوگی، برکت اٹھ جائے گی، سیلاب آئے گی، زلزلے آئیں گے، طوفان آئے گا، لوگوں میں رزق ختم ہو جائے گا، لوگوں میں ٹالرنس ختم ہو جائے گی، جگہ جگہ رائٹس، آگ، پانی، بجلی کے لیے آج پورے شہر میں آپ دیکھ لیجیے برائیاں کیا ہو رہا جنم ہے۔ لیں گی ان کی وجہ سے، کہیں بجلی کے لیے لوگ جلوس نکال رہے ہیں، کہیں پانی کے لیے لوگ رو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، کہیں پہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو بنا ہوا ہے، کہیں پہ عزتیں پامال کی جا رہی ہیں۔ جب اس قسم کے لوگ ملک میں حکمرانی کریں گے، جب علماء کرپٹ ہو جائیں گے، اس قسم کے لوگ ہوں گے، اہل علم کی بات کوئی نہیں سنے گا، علماء جو اصل علماء ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوں گے، ان کی بات سننے والا کوئی نہیں، نادان لوگ ناچ گانے کے علاوہ کچھ سوجھ نہیں رہا ہوگا ان کو۔ اس حالت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ایسے مجرمانہ فعل ہوں گے، ایسا ایسا ظلم کیا جائے گا۔ دیکھ لیں اپنے اطراف میں کیا ہو رہا ہے۔ تو جو حیثیت بنی ہوئی ہے کہ فرماتے، اور پھر حال یہ ہو جائے گا در شہر کوہ قشلاق نوشند خمر بے باک، ہم بھنگ و چرس تریاق نوشند باغیانہ۔ حال یہ ہو جائے گا کہ پہاڑوں میں، گاؤں میں، شہروں میں، ہر جگہ لوگ بے باک ہو کے جرت سے شرابیں پیا کریں گے، اور ساتھ ساتھ ڈرگز عام ہو جائیں گے۔ ہر کوئی کوئی افیم پہ ہوگا، کوئی حشیش پہ ہوگا، کوئی ہیروئن پہ ہوگا۔ آج اگر پورے معاشرے میں آپ سوشل ٹیبو ہے یہ، بالکل پورے معاشرے میں شراب اتنے اطمینان سے پی جاتی ہے کہ ملک کے حکمرانوں کی تصویریں مارکیٹ میں فلوٹ کر رہی ہیں کہ ہاتھ میں شراب کے جام اور شراب کی بوتلیں ہیں۔ شرم بھی باقی نہیں رہی ان بے شرموں میں۔ ایک وقت تھا کہ اگر یہ ظلم کرتے بھی تھے لوگ تو چھپ کے کرتے تھے، بالکل۔ اور اس وقت یونیورسٹیز اور کالجز میں ہماری حال یہ ہو گیا ہے کہ بچے بھی سگریٹ سے لے کے ڈرگز پر آئے ہوئے ہیں، یعنی پریکٹیکلی او لیول، اے لیول کے